14 سال سے غائب کبیر بلوچ کی والدہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو جان بوجھ کر روزگار سے دور کیا جا رہا ہے۔ ثنا بلوچ۔ آج سپٹمبر کی 18 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کوئی بھی حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ لاپتہ کبیر بلوچ کی والدہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کبیر بلوچ اور ان کے ساتھی مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ کی جبری گمشدگی کو 14 سال کا طویل اور دردناک عرصہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن وہ تاحال بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کبیر بلوچ، مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ ہر حکومت اس اہم انسانی مسئلے کو طول دینے کے لیے صرف بے اختیار کمیشن اور کمیٹیاں تشکیل دے کر گلو خلاصی کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے قبل عدالتی انکوائری کمیٹی بنائی گئی۔ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی، لیکن ان کی کارکردگی صفر رہی اور وہ انتہائی متنازع بھی ہوئے۔ سرکاری خزانے سے انہیں کروڑوں روپے اس حوالے سے دیے گئے، لیکن انہوں نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی بجائے ان کے لواحقین کو ہراساں کرنے، ڈرانے و دھمکانے کی کوششیں کرتے رہے تاکہ لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ موجودہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی بنانے سے پہلے سابقہ کمیٹیوں کی کارکردگی پبلک کرتے اور ان کی سفارشات اور رپورٹ سامنے لاتے، لیکن اس کے برعکس موجودہ حکومت نے ایک اور کمیٹی تشکیل دے کر پھر زیرو سے کام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر وفاقی وزراء تک سب لاپتہ افراد کے مسئلے میں بے بسی ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر ذیلی کمیٹی تشکیل دینا چمانی دارد۔ کیا یہ کمیٹی بھی محض وقت گزاری کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کمیٹیاں تشکیل دے کر اس اہم انسانی مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنے کے بجائے عملی اقدامات اٹھائے۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ایک بار اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی ایجنسیز سے بامعنی بات چیت کریں اور جبری گمشدگیوں کی تکلیف دہ غیر انسانی سلوک سے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلائیں۔ نوشکی میں اغوا برائے تاوان میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، مغوی بازیاب۔ ڈی آئی جی رخشاں نذیر احمد کرد کی ہدایت پر پولیس نے تکنیکی بنیادوں پر تفتیش شروع کر دی۔ دوران تفتیش نوشکی پولیس نے اے ٹی ایف کیمرہ ٹاڑیز کے علاقے میں واقع ایک گھر پر چھاپہ مارا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں اغوا برائے تاوان میں ملوث 3 اغوا کاروں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کر لیا اور اغوا برائے تاوان کے جرم میں استعمال ہونے والے ایک ایکس کرولا، ایک 125 موٹر سائیکل، ایک پسٹل بھی ملزمان کے قبضے سے برآمد کر لیا۔ مذکورہ اغوا کار مغوی کے خاندان سے 60 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مذکورہ مکان سے دیگر 4 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں قبائلی رہنما آجی سراج بڑیچ نے کامیاب کارروائی پر ایس پی اور پولیس ٹیم کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا۔ حب میں مسلح افراد کی رکشے پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ حب ساقران روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی رکشے پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص جاں بحق ہوا اور ایک زخمی ہو گیا۔ نعش اور زخمی شخص کو حب اسپتال منتقل کیا گیا۔ عہدی ذرائع کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 20 سالہ نور رحمت جاں بحق اور 45 سالہ امیر جان زخمی ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے۔ لسبیلا میں حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ندی سے لاش برآمد۔ لسبیلا کے ساحل علاقے وندر میں کنٹینر کے حادثے کے نتیجے میں ڈرائیور جو کہ کنٹینر میں پھنس گئے تھے، اسے شدید زخمی حالت میں لوڈر کی مدد سے ریسکیو کیا گیا اور جسے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں زخموں کی
نہ لاتے ہوئے چل بسا، جس کی شناخت ساجد بلوچ ولد فتح محمد بلوچ ساکن حسن علی میر محمد روڈ نوا لین کراچی سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے واقعے میں عیدی رضاکاروں نے ہب مشرقی بائی پاس ندی سے ایک نوجوان کی نعش کو نکال کر اسے جام قادر ٹیچنگ اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا۔ عیدی ذرائع کے مطابق متوفی کی عمر 25 سے 35 سال ہے اور تاحال اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ جبری گمشدگی کے معاملے پر تمام اداروں کو فریق بنا کر شامل تفتیش کیا جائے۔ NDP نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے مہذب اقوام نے بین الاقوامی سطح میں انجمن قائم کر کے یونیورسل ڈکلریشن فار ہیومن رائٹس 1948 کا چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی وقار و قدر و قیمت اور بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کے اس بنیادی مسودے پر دستخط کر کے دنیا کو باور کرا دیا تھا کہ وہ بھی اپنے ریاستی نظام میں موجود قوانین کو انسانی حقوق کے تحفظ و وقار کے دائرے میں نافذ العمل کرے گا۔ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے جس میں مختلف اقوام اپنی زبان، ثقافت، تاریخ اور زرزمین کے ساتھ ریاست کے وجود سے صدیوں پہلے آباد چلے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکمران قوت نے بلوچ قوم سمیت تمام محکوم اقوام کی تشخص، زبان، ثقافت اور تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے سازشوں کا جال بچھایا، جس کی مزاحمت سیاسی و جمہوری طرز سے محکوم اقوام نے اپنی مسلسل جہد سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ترجمان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 21ویں صدی کے دور میں بھی بلوچستان کو نو آبادیاتی طرز پر چلایا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال جبر و تشدد پر گامزن سرکاری پالیسی ہے جو آج بھی مسلط ہے۔ آج بھی ہزاروں بلوچ جبری گمشدگی کے شکار ہیں یا پھر ماورائے عدالتی قتل کیے جا رہے ہیں، حالانکہ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 10 اور 10 واضح کہتا ہے کہ کسی بھی شہری کو جبری لاپتہ نہیں کیا جائے گا اور اسے عدالتوں میں پیش کر کے انصاف کی رسائی دی جائے گی۔ 12 سال سے بلوچ لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگانے کے باوجود بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کی بجائے مزید بحرانوں کی طرف جا رہا ہے۔ 50 سے زائد دن کوئٹہ کے ریڈ زون میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا دھرنا دینا اور وفاق سے مذاکرات کے ذریعے لواحقین کے احتجاج کو ختم کرایا گیا۔ اب وفاقی حکومت پر ہر ذمہ داری عائد ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سنجیدہ بنیادوں پر اس کا مستقل حل نکالے، نہ کہ لواحقین کو اسلام آباد کے چکر میں مزید بلوچ قوم کو گمراہ کرایا جائے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر کسی بھی ادارے کو بری الذمہ قرار دینے کے بجائے ان تمام اداروں کو فریق بنا کر شامل تفتیش کیا جائے جن کے نام جبری گمشدگی سے متعلق کسی بھی FIR، ہائی کورٹ و سپریم کورٹ کے احکامات لاپتہ افراد کمیشن کے پروڈکشن آرڈر میں جاری ہوئے ہیں۔ ترجمان نے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ بلوچستان کا بنیادی مسئلہ ہے، لہٰذا اسے لولی پاپ کے ذریعے ختم نہیں کرایا جا سکتا، اور اگر اس بار بھی بلوچ کو دھوکہ دے کر اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں بلوچستان ایک بہت بڑے سیاسی بحران کی طرف چلا جائے گا، جس کا سدباب کرنا مطلق العنان حکمرانوں کے لیے ناممکن ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جان بوجھ کر روزگار سے دور کیا جا رہا ہے۔ ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان جو ملک کے دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے، سماجی ناہمواریاں، دہشت گردی، توانائی کا بحران، بنیادی انسانی حقوق کی شکستہ صورتحال، روزگار کے محدود مواقع اور ان کی غیر یقینی صورتحال صوبے کے نوجوانوں کو تذبذب، مایوسی، احساس کمتری کا شکار بنا رہا ہے، تو دوسری طرف بلوچستان کے گریجویٹ نوجوانوں کو جان بوجھ کر روزگار سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے سے بلوچستان میں کارخانے، انڈسٹریز کا نہ ہونا، بارڈر کی بندش ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح بہت بلند ہے۔ اب دانستہ طور پر بلوچستان کے دور دراز اضلاع و علاقوں کے نوجوانوں کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اہم
صوبائی سطح کے اداروں میں روزگار کی نمائندگی سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں سیکریٹریٹ کے بعد اب صوبائی اسمبلی و اسپتال کے اہم شعبوں میں ڈویژنل کوٹا کو نظر انداز کرنا انتہائی افسوسناک رجحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ بلوچستان سے ہر سال ہزاروں کے حساب سے طلباء گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تو سال بھر میں 300 ملازمتیں بھی مشتہر نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں بلوچستان حکومت کے ساتھ ہی گریجویٹس کے لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن اور وفاق میں بھی محدود کوٹا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع تعلیمی قابلیت کے مطابق نہیں مل پاتے۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا جن پر والدین نے زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے اعلیٰ تعلیم دلائی اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بے روزگاری کی تکلیف دہ مثال بنے نظر آتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو بلوچستان میں بے روزگاری کے خاتمے اور گریجویٹ نوجوانوں کی مایوسی اور محرومی کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ کرغزستان تاجکستان سرحدی تنازع، جھڑپوں میں 24 افراد ہلاک۔ کرغزستان اور تاجکستان کی سرحدوں پر ہونے والی جھڑپوں میں 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرغزستان وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ملک کے جنوبی بادکین علاقے کے اسپتالوں میں 24 نعشیں لائی گئی ہیں۔ کرغزستان تاجکستان کی فرنٹ لائن پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپ گزشتہ روز چھڑی تھی۔ فریقین نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام تراشی کی تھی۔ فائر بندی کے معاملے میں مقامی وقت کے مطابق پہر 4 بجے معاہدے طے پانے کی اطلاع دی تھی۔ ان جھڑپوں میں کرغز فریق کے کم از کم 90 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے خطے میں زمین، زرعی آبپاشی، جانوروں کے چرانے، اسمگلنگ، سڑکوں کے عام استعمال اور سرحد سے غیر مجاز گزر جیسی وجوہات کی بنا پر خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کرغزستان نے 21 مئی 2021 سے تاجکستان کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل ہونے تک اپنے کسٹم دروازے بند کر دیے تھے۔ پاکستانی عوام اپنی مرضی سے ادویات استعمال نہ کریں، سیلاب کے بعد بیماریوں اور اموات کا خطرہ ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان میں بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ ڈائریکٹر WHO ڈاکٹر ٹیڈروس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بیماریوں سے اموات کی صورت نئی آفت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ WHO $10 ملین کے بعد امداد کے لیے نئی اپیل جاری کرے گا۔ دنیا بھر کے عطیات دینے والوں سے زندگیاں بچانے کے لیے دل کھول کر امداد کی گزارش ہے۔ قبل ازیں عالمی ادارہ صحت نے پاکستانی عوام سے اپنی مرضی سے ادویات استعمال نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ نمائندہ WHO کے مطابق پاکستان میں اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کے بے دریغ استعمال سے جراثیموں میں ان ادویات کے خلاف مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ کولوراڈو میں 2 طیارے فضا میں ٹکرا گئے، 3 افراد ہلاک۔ کولوراڈو میں 2 طیارے فضا میں ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست کولوراڈو میں 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ ریاستی دارالحکومت ڈینور کے شمال میں 30 میل کی دوری پر ہوا۔ دونوں طیاروں کا ملبہ قریبی علاقے سے مل گیا، تاہم حادثے میں مارے جانے والے 3 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ امریکہ کی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.